ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا، وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق۔ بولیے وہ بچی جس نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے، اٹھتی نہیں، لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں، سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اب اس کو نا بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہوتی ہے نا، بولیے۔ وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی، لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی، اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے، گرم بھی ہو جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے۔ اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا، تو ایک ہی بات بتائے گی، مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے۔ وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5000 روپیہ عید پہ، تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے، 5000 کا کون سا جوڑا آتا ہے۔ وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، تو جوان ابھی ہوتا ہے، پر بیوی کو کہتا ہے میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا، ابھی نہیں ہے تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا۔ جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے، اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، پھر بحث۔ ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا، کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے، لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مال لے؟ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے، اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار، عام آدمی نہیں، مولا علی جیسا دلیر آدمی، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار، فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی، اب بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے، پر میں بات شکوہ ہے اس بات کا کہ جو میلاد کی محفلوں پر بعض اوقات تنقید ہوتی ہے، یا معراج کی، یا یہ ایک منظم طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں نبی کریم سے۔ ہم نا رات کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، چھوڑیں، ساری دنیا کرتی ہے۔ بچوں کو جب بھی بات سنائیں مدینے والے محبوب کی سنائیں۔ حضور نے ڈیوٹی لگائی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن مجید سکھاؤ، تو حضور سے نا جذباتی وابستگی پیدا کریں۔ میلاد شریف والے دن نا آپ کا چہرہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کی گفتگو بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، آپ کا لب و لہجہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں۔ میں بہت دور گیا، ملتان سے آگے، تو ایک شخص کی 3 فیکٹری ہیں، محفل کراتے ہیں، بہت اچھا اجتماع تھا، میں حاضر ہوا، انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، پیار کیا۔ پھر وہ نا مجھے بٹھا کے تو کہنے لگے دیگیں دیکھ کے آیا، میں دیگیں دیکھنے چلے گئے۔ پھر ساؤنڈ والے کے پاس بھی، ان کو پتا نا سیٹھ صاحب تو صرف صدارت کرتے ہیں، کام تو کوئی بھی نہیں نہ کرتے۔ ہماری محفلوں میں بھی جو 50,000 دے وہ پہلی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور غریب بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ سیٹھ صاحب اور ادھر بھی تو ادھر بھی تو سارا کچھ ہی۔ میں نے انہیں اختتام محفل پہ کہا، میں نے کہا میری سمجھ میں آپ کا مزاج نہیں آیا، ہم خاصے مالدار آدمی ہیں تو یہ رویہ۔ تو کہنے لگے حضرت جی مجھے نا میلاد کا شوق ہے، میلاد میں فقیر بن کے کراتا ہوں۔ کہنے لگے میری چھوٹی سی دکان تھی جب میں نے شروع کیا تھا، 3 ملیں بن گئی ہیں، پر مجھے پتا ہے جو کچھ بھی ہے مدینے والے کے میلاد کا حساب ہے۔ اپنا نا ذوق ہونا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے۔ پیر صاحب نہ رہے میلاد والے دن، پیر صاحب تو کچھ ضروری ہے پیر رہنا، ایک دن صفائی کر لیں مسجد کی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے میں ایک پیر کی مثال ہی دے دیتا ہوں، بابا فرید صاحب سے بڑا تو پیر نہیں نا پنجاب میں دوبارہ ہوگا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدہ ستیا تے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ علامہ صاحب ایک دن کوشش کر ہی لیں، سیٹھ صاحب ایک دن کر ہی لیں،
मिलाद शरीफ वाले दिन ना अच्छे जज्बात का इजहार करें, ज़ौक़ वाला मिजाज बनाएं। बड़े दुनियादारों के जुलूसों में प्रोग्रामों में जाते हो, पर महबूब के मिलाद को ज़ौक़ से मनाओ। आपका और मेरा किरदार बताए, जब हम काम कर रहे हों, प्यार कर रहे हों, मोहब्बत बांट रहे हों, और आने वाली नस्लों में मिलाद मुंतकिल हो जाएगा, हमारा मिजाज मिलाद वाला बन जाएगा। दुआ करता हूँ जो कह सका अल्लाह उसे कबूल। बात बताता हूँ आपको, मेरी अम्मा जी ना मुझे हर साल ना मुहर्रम में कहती है, मैंने पुत्र ठूठियां ले आ दे। ठूठियां तो पता जे कि नहीं, एडे नहीं तुसी शहरू उन जान के नहीं हाँ ना पे कर दे, पता तुहानू है ठूठियां की होंदियां, पता है ना जी माशाअल्लाह। मैनू चूंकि लियाउणियां पैंदियां सन ते मैं अम्मा जी नू कहना, अम्मा जी ठूठियां तो बगैर भी खत्म हो जाता है। हाँ ये ना प्रात च भी हो जाता है। उन्हें कहना तो मैनू गल्लां ना सुना, ठूठियां लिया दे। एक दिन मैं उन्होंने कहा, मैं अपने उस्तादा ने पूछा, मुफ्ती साहब फरमाया हो जाता है, कहते तू एडा मौलवी मसले ना दस। मैंने एक दिन उन्होंने हिकमत पूछी, मैं क्या अम्मा जी मतलब जो शरीयत कैद नहीं करती तुझे कदों कैद किया है? बड़ी शानदार बात की। सादे लोगों के ना कई दफ़ा दलाइल सादे होते थे, अब तो बहस का दौर है, सारी जिंदगी बहस कर कर आके भी लोग नहीं मानते। मेरी अम्मा जी कहने लगे, पुत्र इमाम हसन हुसैन के नाम से किसी को खीर देनी तो उन्होंने कहना साड़ी प्लेट भी वापस करके जा। सरकार दी औलाद दे नाम ते जो दे दिता सो दे दिता। हो गई बात, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। खत्म हो गई बात। सादे लोग होते थे, बहस नहीं थी, अमल बहुत ज्यादा था। अब तो जनाब 25-25 हदीसें लोगों को सुनाई जाती हैं तो कहते हैं मैं सवेरे इसकी सनद देखूंगा, मैं एक रावी के कान पकड़ के पूछूंगा कि तू मुस्तनद है कि नहीं, अस्माउर रिजाल की किताबें खोलूंगा, मुल्ला अली कारी से पूछूंगा, फलां के। वो क्या बात करते हैं साहब, आप बुजुर्गों से ज़रूर पूछें, लेकिन जब आपकी जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर। मैंने बात मुख्तसर करनी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने, तवज्जो है मेरे दोस्तों की, मेरी बात याद रहेगी आपको। किताब का क्या नाम बताया, बोलिए तो सही। मुस्लिम शरीफ। एक सहाबी थे, हज़रत उतबान बिन मालिक नाम था, नाबीना हो गए आखिरी उम्र में, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर भी तशरीफ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल जोहर के बाद आएंगे, कितने लोग आ जाएं? अर्ज की, हुजूर जोहर के नमाजी आ जाएं। जितने लोग थे ना जोहर के वक़्त, नबी करीम उनको लेके ना उनके घर गए। ये हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब हम उनके घर गए तो वो जज्बाती हो गए। किसी ने कान में बताया हुजूर आ गए तो जज्बाती हो गए, तो नारे लगाते हैं, कहते हैं लोगो आओ जरा मेरे घर की तरफ तो आओ, देखो तो सही जो कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए, आओ जरा। ये जज्बातीपन है। जब आप में आता है ना भाई, जब आप में आता है फिर बड़ी सारी चीजें। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तो उसी का नाम जपा करे, तो गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ये तो बातें होती हैं किनारे पे खड़े होके, जब बंदा गोता सन होता है फिर पता चलता है पानी कितना कितना है, फिर उसे एहसास होता है कि पानी मोहब्बत कोई नहीं, प्यार नहीं, रवैया नहीं, हमारा मिजाज नहीं, दीन के साथ वो दिलचस्पी नहीं। बाहर खड़े हो के बंदे पूछते रहते हैं, नहीं जी नहीं मिलाद शरीफ का जुलूस करना जायज़ है, तो ये जो कराची से जा रहा है पिंडी तक ये जायज़ है? हाँ ना तो करो। तो इनसे पूछो कि भाई ये जो आप निकाल रहे हैं जुलूस किस हदीस में आया है? लेकिन तुसी नहीं ना कोई भी गल पूछ दे। मेरी सुन्नी ने एक गल बड़ी पक्की याद की, सारे सुन्नियां ने एक गल दे हाफज ने सारे सुनी। दसा वो गल ये कि मैं तो एडा पढ़िया ही नहीं, ये दे सारे ही हाफज ने। इन्होंने कोई बंदा गल पूछता जवाब की देंगे ने मैं तो एडा, तो जेड़ा तुहानू पूछण दिया कदों PhD है तुहाडे नाल दा ही, उसको जवाब दें बात का। जुमे नहीं पढ़े आपने, महफिलें नहीं पढ़ी, तो लोगों को बिला वजह लड़ाया जाता है, बहस में उलझा दिया जाता है। भाई हुजूर के साथ ना वाबस्तगी पैदा करें। हज़रत उतबान बिन मालिक कहने लगे जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है वो मेरे घर हैं,
اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عثمان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. عرض گزار ہوئے کہنے لگے گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, اپنا شوق. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے. آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, کلین شیو ہے, مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں نہیں آتا, لیکن اس کی بھی نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی. میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے, یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں. وہ ایک ہندو تھا تو اس نے حضور کی نعت لکھی, تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تو نعتیں لکھتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نہ ہو گیا پیار تو اب کیا کروں, تمہاری کو اجارے داری تو نہیں نا. وہ کہہ تو رہے ہیں ارسلت الی الخلق, میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. تو بھائی سمجھے اس بات کو. عام نوجوان, یہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, اور لوگوں کے دلوں تک. ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا, اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب. پاکستان کا مطلب کیا تانوں کنے دسی یہ گل تسی سو پاکستان بنانے. اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے, اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو. وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے. ہاں آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں. کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا, مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش, یہ مذہب کا کارڈ نہیں. اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا, یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ, یہ موٹی سی بات تھی, یہ ایک نعرہ تھا. امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ہم مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا, غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے, انصاف دروازوں پہ ملے گا. تقریریں کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے تھے. ہندو پنڈت جو تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا, ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دین تو رحمت کا نام ہے, یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا, سکون آئے گا. ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا, امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے. ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے, ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک بابا جی بیٹھے تھے, وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے, نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے. تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشا, حضور کی شان اقدس میں کوئی کمزور جملہ کہہ دیا. تو بابا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی, وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے. وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا. پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ہی ڈنڈا مارا ہے, پر مارا ذرا تگڑا کر کے. پنڈت ڈھیر ہو گیا, مر گیا. اب ظاہر ہے وہ سٹیج پہ سارے وہی لوگ تھے, قابو کر لیا, جیل میں ڈال دیا. امیر ملت بھی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں. میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں, داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں, پر کمال تو نے بڑا کر دیا. کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے. حضور نماز نہیں پڑھتا, داڑھی نہیں رکھتا, میری غلطی ہے,
پر اب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کو میری اونچی اور سچی سرکار کی بے ادبی کر کے گزر. حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے. کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی. تو حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے. اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے. تو میں کہ الیکشن آ لین دے، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا. او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے. اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگے. دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں. یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اکثر. میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں نہیں. سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ سے. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں. ہمیں پتہ ہے ایڈی چھیتی کو نہیں سوندا. بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں. پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن. آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری صرف بات سننی ہے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا.
وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجارو والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے۔ بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائیں، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق، میں کہتا ہوں میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے۔ ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا۔ وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے۔ جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خامن نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ۔ ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو، چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے، تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی۔ آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو۔ صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک سیٹ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں، اور تکے نا نعت خان آتے ہیں دوبارہ پڑھ شعر، تو بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے۔ محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں آج ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا۔ تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جاؤ، شادی ہے، تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکی دوستی، اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یار کی جو شادی ہوئی۔ میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں، آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں۔ ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں تو ایک صاحب کہنے دلیل دے دے، میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دے دیا تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے، یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے۔ وہ بھائی بس کرے، کتابیں لکھی پڑھی ہیں، بزرگوں نے حد کر دی، اور صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے، موجود ہے۔ ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں، اب بس کر دیں، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں، اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے، جائز ہے کہ ناجائز۔ بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے،
اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں، اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد منائے۔ اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے۔ آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا۔ یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرمائی۔ تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر اجر ملے گا، اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اپنا نہ جذباتی پن، حضور کے ساتھ ورفتگی ہو، شوق